السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلامی بھائیوں، سورہ آل عمران کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے. کل تک ہم اور آپ نے 101 آیات کی تفسیر سنی تھی. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا. یعنی جب تمہارا خاتمہ ہو، دنیا چھوڑ کر کے جاؤ، تو اسلام ہی کی حالت میں مرنا. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. آج ہر آدمی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن کہاں ہر آدمی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر رہا ہے. آدمی کو دنیا میں جہاں اپنا مفاد متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اپنی ناک کٹتی ہوئی دکھ رہی ہے نا، وہاں تقویٰ جو ہے دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. آدمی اپنی ناک کٹوا لے لیکن اللہ کے حکم کو پامال نہ ہونے دے، اس کو تقویٰ بولتے ہیں. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی آدمی اگر نماز نہ پڑھے تو وہ اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے. کوئی آدمی کہنے میرے اندر اللہ کا ڈر ہے، پھر بھی وہ حرام کھائے، حرام کمائے، تو کیا اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور آدمی اپنے بہن بیٹیوں کا حق مار جائے، ان کا حق نہ دے، تو کہاں تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں حق کا تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرنا کس طریقے سے ہے. ڈرنے کا مفہوم و معنی بتاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے. اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب. لہذا میرے بھائیو، ہم اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. اچھا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 فاتقوا اللہ ما استطعتم سے منسوخ ہے. کہ اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق، لیکن بعض نے کہا یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے حق تقاتہ ما استطعتم، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کہا کہ اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرتے رہو. تو ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. آگے کے ٹکڑے میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور جب تم مرنا تو اسلام کی حالت میں ہی مرنا، یعنی مرتے دم تک مسلمان ہی ہو کر کے رہنا. میرے بھائیو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام ہی وہ دین ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی دین پر قائم و دائم رہے اور مسلمان ہی ہو کر کے مرے، تب وہی اس کو کامیابی ملے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا کہ اسلام کے علاوہ جتنا بھی کوئی دوسرا دین تلاش کرے یا لے کر کے اللہ کے پاس کل قیامت کے دن جائے گا تو اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اللہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں
ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی بات کی وصیت کی، یعقوب نے بھی اپنے بیٹے کو اسی بات کی وصیت، یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے بے شک تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، پسند کر لیا ہے، لہذا تم مسلمان ہو کر کے ہی مرنا، اسی دین پر مر۔ دیکھیے نبی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں تم بھی مسلمان ہو کر کے ہی مرنا۔ یہاں اس آیت میں بھی ہے کہ تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے الگ ہونا چاہتا ہے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آدمی کو اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ زندگی کے آخری ایام میں آدمی کو اللہ سے حسن ظن، اچھا سلوک یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا کہ تمہیں اپنے آخری وقت میں یعنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اچھی امید رکھنا۔ کیوں؟ ایک دوسری حدیث سے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا امید رکھتا ہے یا جیسا گمان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا، اور جو آدمی میرے ساتھ بدگمانی کرے گا تو میں اسی گمان کے ساتھ پیش آؤں گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا انسان کو زندگی کے آخری ایام میں بھی اللہ سے اچھا امید رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے، مسند بزار کی حدیث ہے، ایک انصاری صحابی بیمار ہو گئے۔ ایک انصاری صحابی جب بیمار ہوئی تو ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں خیریت پوچھنے لگے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے؟ تو اس انصاری صحابی نے یہی جواب دیا، الحمدللہ اچھا ہوں، میں رب کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے یعنی وہ بیمار ہے، وہ بیماری کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے اچھا امید رکھ رہا ہے، الحمدللہ اچھا ہوں، میں رب کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اس کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اسی موقع پر میرے نبی نے کیا کہا کہ آدمی کو یعنی بیماری کی یعنی زندگی کے آخری ایام میں اگر کسی آدمی کے دل کے اندر یہ خوف اور طمع دونوں چیز جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی امید کی چیز دے دیتا ہے، اور خوف جس سے وہ ڈرتا ہے اللہ اس کو اس سے بچا لیتا ہے، اس کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو بھی اپنے بیماری کے دنوں میں یا زندگی کے آخری ایام میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی امید رکھنا چاہیے، حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسا ہی جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی مسلمان ہو کر کے ہی مرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔